Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Miss Asiya Kuyum, wishing you a very warm welcome in the class second year and TIPS virtual classes. Today we are going to start our unit number 2, Jinnah's Vision of Pakistan. Before starting the lesson, we will discuss the historical background of the chapter. This chapter consists of famous presidential address to the Constituent Assembly of Pakistan, which was delivered by Muhammad Ali Jinnah on 11th of August 1947. As I told you, in this chapter we will discuss the main points of Muhammad Ali Jinnah's speech delivered in the Constituent Assembly. This speech is an inspiration and a code of conduct for us. ये स्पीच हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट है. ये वो तकरीर है जिसे 1977 तक रेडियो पाकिस्तान से नशर किया जाता रहा है. इस तकरीर में कायद-ए-आज़म ने मुस्तक़बिल की रियासत के बारे में अपने तसव्वुर को निहायत वाज़ेह अंदाज में पेश किया है. इस स्पीच से हमें पता चलता है कि जिन्ना का तसव्वुर पाकिस्तान क्या था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे. As we all know, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was one of the greatest leader the world has ever produced. और ये एक उनका तारीख़ी खुतबा है जिससे हमें ये पता चलता है कि उनका विज़न कितना वसी था कि 70 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन, विज़न और मोटिवेशन है. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a visionary leader and has a strong leadership qualities. He had a great vision of Pakistan and his vision gave life to the dream seen by Allama Muhammad Iqbal. He took an initiative by having a vision of separate homeland for Muslims and gave a direction to the broken and divided nation. It was all because of his wisdom, hard work and vision of leadership that Muslims succeeded in carving out Pakistan on the map of the world. Okay students, I have told you that he was a visionary leader and had a great vision of Pakistan. Let's discuss what is vision. The word vision is so broad, universal and comprehensive in its meaning. ये लफ्ज़ इतना वसी और जामे है कि इसके लिए हम बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं. विजन को आप ख्याल, ख्वाब, बसारत, तख़य्युल, तसव्वुर या अव्वलीन मकसद कह सकते हैं. अब बसारत क्या है? बसारत से मुराद चीज़ों को दूर तक देखने की सलाहियत है. Let's discuss the definition of vision now. Vision is mindset, imagination, or the ability to create. Or vision is a mental image of what the future could be like. And the vision gives you the sense and gives you internal motivation. Vision इंसान को मोटिवेशन देता है कि आपने लाइफ में आगे क्या करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या एफर्ट करनी है. Now we will discuss some important concepts discussed in this chapter. The speech delivered by Muhammad Ali Jinnah on 11th of August before the bureaucrats and politicians of that time. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah talk about Indian Muslim nationalism. Muslims were not represented as one nation in the subcontinent. There were Hindus and Muslims, two nations. Muhammad Ali Jinnah presented two-nation theory. That Hindus and Muslims are two separate nations. उनके त्यौहार अलग हैं, तहज़ीब अलग हैं, तौर तरीके, सकाफ़त अलग है, इसलिए वो इकट्ठे नहीं रह सकते. Muhammad Ali Jinnah made the Muslims to realize this thing. If they will not struggle for their homeland, they will remain colonized under the Hindu rule. और अगर ब्रिटिश वहाँ से चले भी जाएं, तब भी मुसलमान महकूम बनकर रहेंगे. And only forming and establishing an independent state will ensure Muslims freedom. अब हम कायद की स्पीच को समराइज़ करते हैं कि उनका तसव्वुर पाकिस्तान क्या था और उनका विजन कितना वसी था. Okay, now we will discuss some important points of Qaid's speech delivered on 11 August 1947. First point was impartial and inclusive government. अब impartial क्या है? Impartial mean गैर जानिबदार हुकूमत. ऐसी हुकूमत जिस पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो और वो खुद मुख्तार होकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे और उनका फ़र्ज़ हो कि आवाम के साथ तहावन करे और तमाम आवाम के साथ मुसावात का सलूक करे.
The second point is rule of law and order. قائد اعظم نے رول آف لا اینڈ آرڈر کی بات کی کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ کوئی امیر نہ ہو، کوئی غریب نہ ہو، اور رول جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ امیر جو ہے وہ بیل کروا کے چھپ جائے اور غریب کو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے سزا ہو جائے۔ So he talked about rule of law and order and equality for all. Next important point of Qaid's speech was religious freedom. اپنی اسپیچ میں انہوں نے ایکول رائٹس کی بات کی اور کہا کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمز اور نان مسلمز سب کو فریڈم ملے گی۔ ہندوز will be free to go to their temples. Christians will also visit to his church and government will protect their religious rights. وہ اسلام کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ سمجھتے تھے اور قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین کہ اسلام میں یا دین میں جبر نہیں ہے۔ So he talked about the equality of religious rights of all the religions. The next point is Jinnah advocates the ideology of Pakistan. He presented two nation theory کہ مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست ہو جو مسلم امت کو ریپرزینٹ کر سکے، جہاں مسلمانوں کو اپنے حقوق طلب نہ کرنا پڑے اور نان مسلم سے، اور وہ خود مختار ہوں، اور ایک الگ ریاست ہو جہاں وہ اپنی رائٹس کی بات کر سکیں اور ان کے اپنے الگ ریپرزینٹیٹیوز ہوں۔ In his speech, Jinnah condemned nepotism and jobbery. He has called these evils big curses. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں اپنے ملک میں ایسی روایت قائم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بدعنوانی اور رشوت نہ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر بدعنوانی اور رشوت کسی ملک میں پھیل جائے تو اس ملک میں میرٹ پر چیزیں نہیں ہوتی۔ اور جابری کیا ہے؟ بدعنوانی یعنی اپنے خیالات کا غلط فائدہ اٹھانا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں اختیار ہے تو وہ اپنی پسند کے لوگوں کو آگے لے آئے اور جو لوگ میرٹ پر ہوں وہ رہ جائیں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ اس طرح کی پریکٹس میں کوئی چیز مجھے نظر آئی تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، اور انہوں نے نیپوٹزم اور جابری کو بگ کرسز کہا، یعنی بہت بڑی لعنت کہا۔ نیکسٹ ہی ڈسکرائب دا فنکشن آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. انہوں نے قانون ساز اسمبلی یا آئین ساز اسمبلی کو دو اہم کام دیے. پہلا ایک بہت مشکل اور اہم کام، دیٹ واز ٹو فریم دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. پاکستان کی آئین سازی کا کام، کیونکہ جس ملک میں آئین یا قانون نہیں ہوگا تو اس میں قانون نہیں ہوگا اور لوگ قانون کے مطابق نہیں چلیں گے. جیسے آپ ایک ادارہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں رول سیٹ کرتے ہیں، اسی طرح ملک کو بنانے کے لیے بھی، پالیسی بنانے کے لیے بھی آپ کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس وقت کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے طور پہ تھی. تو پہلا کام ان کو آپ نے آئین بنانے کا کہا، جو اس وقت انتہائی مشکل کام تھا. جب پاکستان بنا تو اس وقت پارٹیشن ہوئی تو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے اپنے عزیزوں کو، گھروں کو، مالوں کو چھوڑنا انتہائی ایک ٹریجڈی اور ایک المیہ تھا، انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے. کیونکہ جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت مائیگریشن سٹارٹ ہوئی، تو اس وقت بہت زیادہ ڈسٹربنس اور پینک تھا. اینڈ وی ور سفرنگ سوشلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی. اٹ واز این اکنامک بریک ڈاؤن فار پاکستان. اس وقت ملک کو سنبھالنا صرف محمد علی جناح جیسے لیڈر کی بدولت ہی ممکن ہوا. انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو سیٹ کیا اور ملک کا ڈیفنس سسٹم اسٹیبل کیا اور ہمیں سوشلی، پولیٹیکلی اور اکنامکلی اسٹرانگ کیا. یہ سب قائد اعظم محمد علی جناح کے برائٹ ویژن کو ظاہر کرتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ کام جو آپ نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو دیا، دیٹ واز ٹو بی اے ساورن باڈی آف فیڈرل لیجسلیچر ان دا کنٹری، کہ ایک خود مختار وفاقی آئین ساز ادارہ کے طور پہ آئین ساز اسمبلی سامنے آئے. خود مختار ادارے کے طور پہ کس طرح سے کہ اس پہ کسی کا دباؤ یا پریشر نہ ہو، اس میں سب کی رائے کا احترام ہو اور وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے. سو ہی از اے کانسٹنٹ سورس آف انسپریشن فار اس اینڈ ہز لائف از این ایگزامپل فار اس. ہی واز دا اونلی ٹرو اینڈ ڈیڈیکیٹڈ لیڈر. ہی لیڈ سو مچ امپورٹنس ٹو یوتھ and addressing to youth he said, you must devote yourself wholeheartedly to your studies, for that is the first obligation to yourself, to your parents and to the state. So as students we must act upon his advice to become successful in life.